بخاری صاحب، فیلڈ مارشل صاحب نے آج راولپنڈی میں اہل تشیع علماء کرام کے ساتھ ملاقات کی اور دہشت گردی کے موضوع کے اوپر بات کی اور اس کردار کے اوپر بات کی جو علماء کرام کو ادا کرنا چاہیے یا وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دہشت گردی اسپیسیفکلی جو افغانستان سے ہو رہی ہے، جن کے ساتھ ہمارے اسلامک ٹائز بھی ہیں اور پھر مسلمان ممالک ہیں دونوں، وہاں پر علماء کرام کا رول واقعی کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، علماء کرام کا رول کسی بھی اسلامک سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی ان سے ملاقات کی دو وجوہات میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے رد عمل کے طور پر آپ نے دیکھا پاکستان میں کیا کچھ ہوا، کراچی میں کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا، لاہور میں کیا ہوا. خاص طور سے جو امریکن کونسل اور ایمبیسی تھی اس کے اوپر ان کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے ملک کے اندر ہونے والے واقعات کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کا امن خراب نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دیں گے. آئی تھنک دیٹس اے ویری سین اسٹیٹمنٹ. دوسرا، دہشت گردی جس کی بات آپ نے کی ہے. دیکھیے، دہشت گردی کے بارے میں آرمی چیف اور فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، آگے پیچھے نہیں ہے. ان کا برداشت نہیں کریں گے، کلا کما کریں گے، جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے. اینڈ دا جنٹلمین از اسٹینڈنگ ہز ورڈز اینڈ ہز آرمی اینڈ دا ادر لا انفورسز آر ڈوئنگ دیٹ. نہ وہ شدت رہی ہے اب، نہ وہ فریکوینسی رہی ہے اب، اور آنے والے دنوں میں ہوپفلی اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اس لیے کہ جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتا تھا ہم نے ان کو چیلنج کیا جا کے کہ تمہاری ایسی کی تیسی تمہاری. وی ہیو ریچڈ اپ ٹو قندھار اینڈ کابل. نو مور نانسنس. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے یہ بہت ٹائملی پیغام. بخاری صاحب، ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تمام تر دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. بخاری صاحب، کیپنگ ان ویو کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں آپ جانتے ہیں جس طرح سے کوئی خاص فرق نہیں ہے، ریلیجیس ٹائز ہیں، کلچرل ٹائز ہیں، ایڈیولوجیکل ٹائز ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اب ان کی مرضی نہیں پوچھنی ہے، نہ ہم نے پوچھنا ہے کہ پلیز تسی کرو گے بھائی جان کہ نہیں. وہ وقت گزر گیا نا. ہم نے خود ان سے بات چیت کی بے پناہ دفعہ. ہم انہیں قطر لے گئے، ہم انہیں ٹرکی لے گئے، ہم انہیں سعودی عرب لے گئے. ہم جہاں جہاں لے جاتے رہے، جہاں پاکستان مسلمان ممالک تھے وہ جا کے گھس گئے مودی کی گود میں. آپ کے سامنے ہے. اس لیے اب ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ نو مور نانسنس. آپ نے اگر واقعی امن سے رہنا ہے ہمارے ساتھ تو آپ یہ سب کچھ جو وہاں ہو رہا ہے اس کو ختم کریں، اور جو لوگ آپ کے قابو نہیں آتے ہمیں بتائیں اور ہمارے سپرد کریں، ہم دیکھیں انہیں کیسے ٹھیک کرتے ہیں. مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو انڈین پروپیگنڈا ہے نا، سویلین مار دیے جی، 400 ہلاک ہو گئے جی اور یہ ہو گیا، دس از آل نان سینس. ایک کسی آرگنائزیشن نے انٹرنیشنل اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ اس وقت کہاں تھے جب مسجدوں کے اندر لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، جب معصوم شہریوں کے گھروں کے اوپر بم برسائے جا رہے تھے؟ تب تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو ٹوٹلی بیس لیس ہے، جس کو آپ سویلین پاپولیشن کہہ رہے ہیں، وہ بارود کا ذخیرہ تھا. اور جو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا، وہاں آپ ان بھنگیوں، چرسیوں اور افیمیوں کو رکھتے ہیں جن کو پھر آپ سوئسائڈ بمبر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے تو اب ان کے ساتھ لہجہ دو ٹوک اختیار کر لیا ہے. محبت، پیار، اسلامزم، بھائی چارہ، دوستی، ہمسائیگی گون. کیونکہ ان کو ان باتوں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا. تو وہ ڈنڈے کے یار ہیں، لہذا ڈنڈا ان کے اوپر چلانا چاہیے. بالکل. ہوپفلی بخاری صاحب دس اسٹریٹجی ول ورک. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس.